آپ جانتے ہیں دوستوں کہ 40 کا عدد کیسے پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک شراب گھونٹ کا پی لیتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک کی مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تب آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، یہ معلومات اسلامی اور نکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا۔ وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا، اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک، نفوس تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو ہماری سب سے پہلی تخلیق ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت القا یعنی جمع ہوا خون لوتھڑا جسے کہتے ہیں، اتنی ہی مدت متغا یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جنین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 40 دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور تینوں سٹیجز کے مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، یعنی ٹوٹل 4 مہینے۔ اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 36 سے 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے، 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے، یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب جبکہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، تو کویسچن از دیٹ کہ کائنات کا اس نمبر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اور اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن بعد اپنا فیس، اپنی شکل دکھائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، تب ان کی عمر کتنی ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے؟ 40 برس ہوگی۔ آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے 40 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح میتھمیٹکس کا ایسا ایک گہرا راز اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو 40 کے نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں مشہور سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا پورا سسٹم رواں دواں ہے، لیکن اسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی حیران کن پیمائش بھی موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دہرا کر کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد
33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اب یہ سب بار بار کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاس ورڈ ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کرنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں نا، اور سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک خاص وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پر نکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے. لیکن اسے معلوم یہ نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے. جبکہ تمام اقسام کسی بھاری قوت کی طرف جب ابھرتی ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے. اگر اس بھاری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں یہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی قانون پر نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر ہلچل وائبریشن پیدا ہوئی اور اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل جو تھا ٹوٹ کے دھڑام سے نیچے گر گیا. اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاس ورڈ ہے. ہمیں ایک نامعلوم ڈائریکشن ملتی ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے. یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا تھا. اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ احقاف کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، حمل کے 9 مہینے کی تکلیف اور اس سے بڑھ کے وضع حمل کی تکلیف 9 مہینے یعنی 40 ہفتے. اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں اور دانا بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر 40 دن ایک الگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے. آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوتی جائے گی، اور اگر آپ 40 سال کا بھی سوچنے پر لگا دیں تب اس انرجی کے فوائد آپ جان نہیں سکیں گے. اور 40 کا یہ ہندسہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جانوروں، پودوں، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا ہندسہ رکھا ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہیں. اور یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے، اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے. شاید جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی تو کسی نوجوان کی نظر پڑی تو اس پر عاشق ہو گیا. تو اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا. وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ عورت کامل ایمان والی تھی. کہنے لگی مجھے تمہیں ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز ادا کرو اور یہ اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجماعت 40 دن تک شروع کر دی اور ابھی 12 ہی دن گزرے تھے کہ اس میں تغیر آنا شروع ہو گیا. جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا پلٹ چکی تھی. اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، تم آ کے مجھ سے 1 to 1 ملاقات کر سکتے ہو. تو نوجوان نے جواب دیا اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی. 40 دن کے چلے کا اس نوجوان پر یہ امپیکٹ پڑا کہ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اور اس نے سارے واقعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے شوہر نے واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا صدق اللہ تعالیٰ، اللہ نے سچ فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور پھر نماز بھی ایسی جو امیر المومنین کے پیچھے ادا کی گئی، اور سبحان اللہ اس کا کیا اثر ہوگا. بہرحال 40 کے عدد کا یہ خاص اثر ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 دن تبلیغ میں گزارو. 40 دن تبلیغ کا چلہ گزارنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ 40 کے ہندسے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی، ایسی طاقت پوشیدہ رکھی ہے کہ آپ اس کو 40 سال بھی کھپا دینا، آپ اس راز کو نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.